اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی قوم الظالمین صلوات محمد ایک اور باواز بلند صلوات ایسا ادھر تھوڑا سا قریب آ جائیے حیض بھائی قریب آ جائیے آپ لوگ تھوڑا سا آدمی آنے والے ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد بھائیان محترم بہت مختصر سی قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس مجمع میں محتاج ترجمہ نہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے لعنت بھیجی ہے ان پر کہ جو ظلم کرتے ہیں اور ظالموں کی پوری قوم پر لعنت بھیجی ہے لعنت اللہ علی قوم الظالمین ظالموں پر خداوند عالم لعنت بھیج رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک رحمت ہے اور دوسرے لعنت ہے اللہ نے جس پر رحمت نازل کی ہے اس کے لیے لعنت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے اور جس پر لعنت بھیج دی ہے پھر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور کھلی ہوئی بات ہے کہ مغفرت رحمت والوں کے لیے ہے لعنت والوں کے لیے نہیں اور کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب مغفرت کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ صاحب ہم ہی ہیں کہ جو بخشش پاتے ہیں اور ہم ہی ہیں کہ جن کی بخشش ہوگی اور نجات ہے تو ہمارے لیے ہے اس پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور کہتے ہیں صاحب کیسے نجات پا جائیں گے اور کیسے بخش دیے جائیں گے اور کیسے معاف کر دیے جائیں گے اس کے اوپر بڑی بحثیں ہیں جو آپ کے سامنے ہوتی رہتی ہیں اور لوگ برابر کچھ نہ کچھ بیانات اس پر جاری کرتے رہتے ہیں لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ یہ دیکھنا ہے کہ صاحب کس کی بخشش ہے اور کس کی نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہماری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی ہم معاف کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے یہ سارے مسائل اپنی جگہ آپ ذرا قرآن پڑھ کے ہمیں یہ بتائیے کہ کون ایسا ہے کہ جس کے لیے بخشش نہیں دیکھیے کون ایسا ہے کہ جس کے لیے بخشش نہیں ہے تو اب یہاں وہ مسلمان ہم سے کہتا ہے کہ صاحب مشرک کے لیے بخشش نہیں ہے کافر کو نہیں بخشا جائے لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مشرک مسلمان ہو جائے اور کلمہ پڑھ لے تو معافی ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے کہا صاحب بالکل اس کے لیے معافی ہے اگر کافر مسلمان ہو جائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے بھی مغفرت ہے معاف کر دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک اور کافر کے لیے بھی بخشش کا ایک راستہ جو اس سے اسلام کہتے ہیں کھلا ہوا ہے اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے
تو بخشش اس کی بھی ممکن ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون ایسا ہے کہ جس کے لیے بخشش نہیں؟ تو سب نے مل جل کے ایک بات ہمارے سامنے رکھی اور یہ کہا گیا کہ جس پر خدا نے لعنت بھیج دی پھر اس کے لیے بخشش کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت بھیج دی پھر اس پر بخشش اس کی ممکن نہیں ہے۔ یعنی سب جنت میں جا سکتے ہیں لیکن لعنت اللہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے، پوری طور پر مکمل طور پر متوجہ ہو جائے۔ اور آپ حضرات کی میلاد سے بہت بخوبی واقف ہیں کہ میں بہت زیادہ آپ حضرات کا وقت نہیں لیتا ہوں، بس چند لفظوں میں آپ کے سامنے بات کو مکمل کر دوں کہ جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ کی لعنت سے بچنا پڑے گا، یعنی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جس میں اللہ ہی لعنت بھیجنے لگے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کرتا چلوں کہ لعنت بھیجنے سے بندوں کو روکا جا سکتا ہے، اللہ کو نہیں روکا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ یہ بہت دور سے میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کو اسے نجات دینا ہوتی تو پھر کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ لعنت نہ بھیجتا، لیکن لعنت نہ بھیجتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مستحق لعنت کون ہے؟ اب یہاں پر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب مستحق لعنت آپ بنا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ عبادت گزار ہیں، عبادت تو کرتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، شاید اللہ نے ابلیس پر لعنت بھیج کے اسی بات کا جواب دے دیا کہ عبادتیں بھی لعنت سے نہیں بچا سکتی۔ پوری توجہ سنیے گا، عبادتیں بھی لعنت سے نہیں بچا سکتی، سجدے بھی لعنت سے نہیں بچا سکتے، یعنی ابلیس بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہے۔ اور یہاں پر جو لوگ پیسے کرتے ہیں تو ان کا صاحب اصل دین جو ہے وہ کیا ہے؟ تو ان کا صاحب اصل دین تو اللہ کو معرفت ہے، اللہ کو اللہ جاننا ہے، اسے خالق جاننا ہے۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں ابلیس کے دین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو خالق بھی مان رہا ہے، اللہ کو رازق بھی مان رہا ہے، اللہ کو معبود بھی کہہ رہا ہے، اللہ کو پیدا کرنے والا بھی بتا رہا ہے، اس کے سجدے بھی کر رہا ہے، اور یہاں بیٹھ کے سجدے نہیں کر رہا ہے، معصوموں کے درمیان بیٹھ کے سجدہ کر رہا ہے۔ پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ قیامت تک کی لعنت، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، قیامت تک کی لعنت۔ ایک بات میں آپ کے سامنے یہاں سے عرض کرتا چلوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی معرفت الہی کا نام دین نہیں ہے، اس لیے کہ اگر معرفت الہی کا نام دین ہوتا تو ابلیس پر لعنت نہ بھیجی گئی ہوتی، ابلیس پر قیامت تک کی لعنت نہ ہوتی۔ اللہ نے کہا وہ تو تھا ہی کافر، اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کرتا تھا مگر کافر تھا، نماز پڑھتا تھا مگر کافر تھا، تسبیح پڑھتا تھا مگر کافر تھا، اللہ کو اللہ مان رہا تھا مگر کافر تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا مگر کافر تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اس کے کلمے کو دیکھ کے، اس کے سجدوں کو دیکھ کے، اس کی عبادتوں کو دیکھ کے اسے مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ تو تھا ہی کافر، یعنی کافر ہوا نہیں ہے بلکہ پہلے سے کافر تھا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے بنائے ہوئے کا انکار کرنے والا تھا۔ اب ہماری بات سمجھ میں آئی کہ اصل دین اللہ کو ماننا نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کے اقرار کا نام دین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد والے، پوری توجہ کا۔ اب دیکھیں یہ لعنت کرنے کا مسئلہ عجیب و غریب ہے۔ اللہ نے ابلیس پر لعنت کی ہے، کہاں تک؟ کہ قیامت تک کی لعنت۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے آدم کا انکار کیا۔ بہت ہی آسان لفظوں میں ایک بات کہتا چلوں، اس لیے کہ لوگ بھی آ رہے ہیں دھیرے دھیرے، جیسے جیسے آتے جائیں گے ویسے ویسے میری بھی اسپیڈ بڑھتی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت تک کی لعنت۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے آدم کا انکار کیا، لیکن آدم کا انکار کیا۔ اب اللہ نے خالی آدم کو بنا دیا ہوتا تو بات یہیں تک ختم ہو جاتی، لیکن اللہ نے کسی کو آدم کہا ہے تو کسی کو فخر آدم کہا ہے۔
دیکھیے فخر آدم کا ہے، تو جب آدم کے دشمن پر لعنت ہے تو فخر آدم کے دشمن پر بھی لعنت ہوگی، بھئی فخر آدم کے بھی دشمن پر لعنت ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آدم اور فخر آدم میں فرق ہوگا وہی دشمنوں پر لعنت میں بھی فرق ہوگا، بھئی وہی دشمنوں پر لعنت میں بھی فرق ہوگا۔ آدم کے دشمن پر قیامت تک لعنت، تو اگر فخر آدم کے دشمن پر بھی قیامت تک لعنت تو فرق ہی کیا رہ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے دشمن پر قیامت تک لعنت اور فخر آدم کے دشمن پر قیامت بعد قیامت لعنت، بھائی بعد قیامت لعنت۔ آج مسلمان جھوم جھوم کے کہتا ہے ہم تو قیامت تک بچائیں گے، قیامت تک بچائیں گے، اما قیامت تک آپ بچا لیں گے، بعد قیامت کون بچائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب دیکھیں ظالموں پر خدا نے لعنت، اب ظالم کون ہے؟ تو اب ظالم کی جو تعریف لوگوں نے بیان کی تو ان کا ساتھ جو ظلم کرے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ظلم کرے، اپنے معاملے میں کھٹ سے ظالم کہہ دیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات ہوئی ان کا صاحب ظالم ہے، ان کا صاحب دیکھیے ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ ظالموں پر لعنت کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، آپ کے دشمنوں پر اللہ لعنت کرے گا، آل محمد کے دشمنوں پر اللہ لعنت کرے گا، بھئی ان پر بھی تو لعنت کرے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ظالم کون، ظالم کون، تمام تعریفیں آپ کے سامنے ہیں کہ ظالم کسے کہتے ہیں، ظالم کسے کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا پروردگار تو نے ظالموں پر لعنت کی ہے تو تو جانتا ہے ظالم کون، نام لے کے لعنت کر دیتا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، نام لے کے لعنت کر دیتا۔ آج زمانہ ہم سے یہی کہتا ہے کہ بھئی اللہ نے نام نہیں لیا، آپ نام کیوں لیتے ہیں؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، آپ نام کیوں لیتے ہیں؟ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اما ایک ہو تو نام لے لیا جائے، یہاں تو پوری فہرست ہے ظالموں کی، دیکھیے فہرست ہے ظالموں کی۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں ظالم کا نام نہیں لیا، صفت بیان کی، دیکھیے صفت بیان کی، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب ظالموں کے تمام صفات سب نے بیان کیے، اللہ نے بھی ایک صفت بیان کی، سورہ بقر آیت نمبر 140، خداوند عالم صفت بیان کر رہا ہے ظالموں کی، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ظالموں کی صفت کیا بیان کر رہا ہے؟ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے من اظلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ، بڑے ظالم ہیں وہ کہ جو اس گواہی کو چھپاتے ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے ہے، دیکھیے جو اللہ کی جانب سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی گواہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے اور اسے چھپایا جا رہا ہے۔ اللہ نے چھپانے والوں کو بڑا ظالم کہا ہے، چھوٹا ظالم نہیں کہا ہے، اور جو چھوٹا ظالم ہوگا اس پر چھوٹی لعنت ہوگی، اور جو بڑا ظالم ہوگا اس پر بڑی لعنت ہوگی، اس پر بڑی لعنت ہوگی۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ وہ کون سی ایسی گواہی ہے، دیکھیے کون سی ایسی گواہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے اور لوگ وہ گواہی نہیں دے رہے ہیں، اور جب گواہی نہیں دے رہے چھپا رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے بڑے ظالم ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر خداوند عالم نے یہ نہیں کہا ہے جو گواہی نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ کہا ہے جو چھپاتے ہیں۔ نہ دینا گواہی کا اور ہے، چھپا لینا گواہی کا اور ہے۔ اس لیے کہ نہ دینے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم سمجھے ہی نہیں، لہٰذا اگر معلوم ہو جاتا تو ہم گواہی ضرور دیتے۔ اللہ نے آواز دی کہ نہ دینا اور ہے، چھپانا اور ہے، کیونکہ چھپائے گا وہی کہ جسے معلوم ہو اور نہ گواہی دے۔ دیکھیے جو جانتا ہے اور نہیں گواہی دیتا وہی چھپاتا ہے۔ چھپانے والے پر لعنت کی ہے، چھپانے والے کو بڑا ظالم کہا ہے۔ اب وہ کون سی گواہی ہے کہ جسے چھپایا جا رہا ہے؟ کہ وہ رب کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ذرا دیکھیں یہ کیا شے ہے جو اللہ کی طرف سے ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والا، ایک اور باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد والا۔ دیکھیں وہ کون سی گواہی ہے
کہ جو اللہ کی طرف سے کیا چیز ہے کہ جسے چھپایا جا رہا ہے، تو قرآن نے آواز دی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب نے نازل کیا، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام نہ دیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، دیکھیے آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو اب جو رسول پہنچائیں اسی کی گواہی وہ گواہی ہے کہ جسے چھپانے والا بڑا ظالم کہلائے گا۔ اب پہنچایا تو کیا پہنچایا؟ کہ آواز دی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ اب یہاں پر خداوند عالم نے آواز دی واللہ یعصمک من الناس، ہم تمہیں انسانوں کے شر سے بچائیں گے۔ دیکھیے غور طلب ہے، ہم تمہیں بچائیں گے، مگر کب بچائیں گے؟ ابھی نہیں بچائیں گے، جب آپ اعلان ولایت علی کریں گے تب بچائیں گے، ابھی نہیں بچائیں گے۔ پہلے بچانے والی بات نہیں کی ہے، اللہ نے بچانے کا وعدہ کیا ہے، مگر اعلان ولایت کے بعد، دیکھیے اعلان ولایت کے بعد آج مسلمان کہتا ہے مدد مانگے تو اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو چاہتے رہیے آپ تو مدد چاہتے ہیں، مگر وہ مدد کرنا نہیں چاہتا آپ، بھئی مدد کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں مدد کرنا چاہتا؟ کہ اس لیے کہ اس نے کچھ اصول بنائے ہیں، تھرو پراپر چینل آئیے تب مدد پہنچے گی، ایسے نہیں پہنچے گی۔ مدد تو کرے گا، مگر کب کرے گا؟ اس نے کہا ہم نے اپنے نبی سے کہہ دیا کہ ہم مدد کریں گے، بچائیں گے، مگر تب بچائیں گے جب آپ اعلان ولایت کریں گے، اور جب تک آپ اعلان نہ کریں گے اللہ کہتا ہے میں نہیں بچاؤں گا۔ تو اب وہ بچائے گا مگر اس وقت کہ جب آپ اعلان ولایت کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہا کسی سے جاتا ہے، سنایا کسی کو جاتا ہے، اور کا دلیل کیا ہے؟ ہماری مجلسیں دیکھیں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں ایک بھی نہیں ہے جو ولایت علی کا انکار کرنے والا ہو، یا ہے کوئی؟ تو ان کا صاحب کوئی نہیں، تو جب کوئی نہیں ہے تو پھر ان کے سامنے ولایت علی کیوں بیان ہو رہی؟ فضائل علی سب سننے والے ہیں، سب سمجھنے والے ہیں، سب بہتر جانتے ہیں، کیوں بیان ہو رہا ہے؟ کہ آپ سمجھے نہیں، بیان ان سے کیا جا رہا ہے، سنایا کسی اور کو جا رہا ہے۔ وہی معاملہ وہاں بھی ہے، نبی تو اعلان کرنے والے ہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے نبی سے، سنا رہا ہے امت کو۔ دیکھیے سنا رہا ہے امت کو تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ بھائی جب وہ اپنے نبی کی مدد اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک ولایت کا اعلان نہ کرے، تو تمہاری مدد بھی اس وقت تک نہ ہوگی جب تک ولایت کا اقرار نہ کر لو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، اقرار ولایت ہے۔ اب یہاں زمانہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ خاموشی سے سنتا ہے، پوری توجہ سنیے گا، سنتا ہے۔ ہم پر اعتراض ہوتا ہے یا علی کیوں کہتے ہیں، علی سے مدد مانگتے ہیں، پوری توجہ، علی سے مدد نہیں مانگتے۔ آپ یوں سمجھئے، پوری طرح سے متوجہ ہو، یوں سمجھئے کہ ہم یا علی کہہ کے اپنے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں تو وہ اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے مدد بھیج دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد۔ اور یہ خدا کی قسم ولایت امیر المومنین۔ اب زمانہ کہتا ہے صاحب علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ خدا کی قسم علی سے مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ رسول اللہ نے علی سے مدد مانگی اور اللہ کے کہنے سے مانگی۔ اس لیے کہ جو ناد علی پڑھتے ہیں آپ، دعا ہے ناد علی مظہر العجائب، یہ نبی کے جملے نہیں ہیں، اللہ کے جملے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کسے؟ اپنے نبی کو، ناد علی مظہر العجائب، پکارو اس علی کو جو مظہر العجائب۔ دیکھیں پکارو اس علی کو جو مظہر العجائب۔ اللہ نے پہلے کہا، نبی نے بعد میں کہا۔ اب اس دعا کی خصوصیت یہ ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اللہ کے جملے تھے وہی دعا بن گئے۔
دیکھیے جو اللہ کے جملے تھے وہی دعا بن گئے، جو اللہ نے کہا وہی ہے دعا۔ نادے علی مظہر العجائب، پکارو اس علی کو جو مظہر العجائب ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پکارو اس علی کو جو مظہر العجائب ہے۔ آج زمانہ ہم سے کہتا ہے بھئی ان میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا خیبر میں جا کے دیکھیے 39 دن تک یہ رہے، اور 39 دن میں انہی نے وہ کار نمایاں انجام دیا کہ اللہ اور نبی دونوں کو نعت علی پڑھنا پڑ گئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ، ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں بعد بلند ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ۔ اب زمانہ ہم سے کہتا ہے آپ کیوں پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھئے پہلی مرتبہ یہ دعا پڑھی گئی تو خیبر میں، اللہ نے نبی سے کہا، نبی آواز دی نادے علی مظہر العجائب، اور ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کا وہ کام جو 39 دن سے مکمل نہیں ہو پا رہا تھا 40ویں دن نعت علی پڑھنے سے ہو گیا۔ تو ہماری بھی سمجھ میں آیا کہ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس سے جب نبی کا رکا ہوا کام ہو گیا تو امت کا کام کیوں نہ چلے گا؟ اے صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ کیوں پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خیبر تو آپ ہی کو پڑھنا چاہیے، 40 دن ہوئی ہے، اور 40 دن میں 39 دن تک آپ کالے تھے، ایک دن ہمارا تھا۔ دیکھئے 40 میں 39 دن تو آپ ہی آپ تھے، لیکن 40ویں دن ہم تھے۔ اور کہا آپ کیسی بات کریں، آپ ذرا غور تو کریں کہ 40 دن کی لڑائی میں 39 دن ہیں آپ کے اور ایک دن ہے ہمارا، مگر بگڑتے آپ ہیں، جبکہ پڑھنا آپ کو چاہیے۔ نہیں تو جو فرما رہے ہیں پڑھنا آپ کو چاہیے۔ آپ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بھئی پڑھنا آپ کو چاہیے لیکن پڑھتے ہم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح 39 دنوں میں نہیں آئے، 40ویں دن آئے۔ اور خدا کی قسم اگر علی 40ویں دن نہ پہنچ جاتے تو سارے اصحاب کا 40واں اسی دن ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ غور طلب ہے۔ اور بغیر علی، بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بغیر علی خدا کی قسم کائنات میں کچھ بھی نہیں، اور بغیر ولایت امیر المومنین کچھ بھی نہیں۔ اور یہ سب فالتو کی باتیں ہیں، ان کا صاحب یہ کیسے اور یہ کیسے اور کہاں پڑھیں اور کہاں نہ پڑھیں اور کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ علی ولی اللہ پڑھنا واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، اسی میں پڑھے ہوئے ہیں خالی۔ کبھی غور کرو، اگر آل محمد سے محبت ہے تو ہمیشہ پازیٹیو میں سوچا کرو، نیگیٹو میں نہ سوچا کرو۔ آل محمد کے فیور میں سوچنے سے نجات ہے، آل محمد کے اپوزیشن میں جانے سے نجات نہیں ہے۔ یہ بڑی نازک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور کہا صاحب علی ولی اللہ کہنا واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، سب سے پوچھتے چلے جا رہے ہیں، مانے یا نہ مانے۔ اور آگے بڑھے، بہرحال انہیں مسلمان تو کہا ہی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے علی کے دشمن ہیں، فلاں نے لکھا ہو، فلاں نے لکھا ہو، فلاں کتاب میں ہو، فلاں کتاب میں، انہی نے کہا، انہی نے کہا، انہی نے کہا۔ ہمارے رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے فرمایا یا علی حبک کا تقوی والایمان، بغض کا کفر و نفاق۔ علی بغض علی رکھنے والے کو نبی کافر کہیں،
آپ مسلمان کہہ کے بھی مسلمان رہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آیا۔ نبی کا فتویٰ کیا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں جہاں بغض علی ہے وہاں کفر ہے، وہاں نفاق ہے۔ تو نبی تو کہہ رہے ہیں کافر ہے، آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہے۔ ارے خالی لا الہ الا اللہ کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ علی ولی اللہ کہیں۔ اسی پر بحث ہو رہی۔ قرآن پڑھیے سورہ بقرہ، کائنات کے سب سے بڑے نے، کائنات کی سب سے بڑی کتاب کے سب سے بڑے سورے نے، کائنات میں سب سے بڑے عجب حکم دیا۔ آیت نمبر 136، قالوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ اے میرے رسول کہیے، سوچئے نہیں، کہیے، دل میں نہ رکھیے، زبان سے کہیے۔ کیا کہیے؟ کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لایا، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لایا کہ جو آپ پر نازل کیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں توجہ فرمایا۔ اور خدا کی قسم ولایت علی اگر ان مجلسوں میں نہ بیان ہوگی تو کہاں بیان ہوگی؟ اس پر ایمان لایا کہ جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ پر کیا نازل ہوا؟ لوگوں نے کہا دین نازل ہوا، شریعت نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، اسلام نازل ہوا، ارکان دین نازل ہوئے، نماز نازل ہوئی، روزہ نازل ہوا، ساری چیزیں گنا دی۔ یہ تو سب آپ اور ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نازل ہوا، یہ نازل ہوا، یہ نازل ہوا۔ نازل کرنے والے نے کیا بتایا کہ نازل ہوا؟ جب اس سے پوچھا کہ کیا نازل کیا تو کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ جو تم پر تمہارے رب نے نازل کیا۔ نازل کیا اللہ نے، اس نے بتایا کہ میں نے ولایت علی کو نازل کیا۔ اب اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہیے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں ولایت کا معاملہ دل میں رکھیے۔ اللہ نے ولایت کے معاملے میں دل میں رکھنے والی بات نہیں کہی ہے، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہیے۔ دل سے نہیں کہا جاتا ہے، زبان سے کہا جاتا ہے۔ کہیے، کیا کہیے؟ اللہ پر ایمان لایا۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جو ولایت پر ایمان لائے گا کیا کہے گا؟ علی ولی اللہ۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ اللہ نے کلمے کا حکم دیا نبی کو، پر نبی کے لیے دو ہی کلمے ہیں، لا الہ الا اللہ، علی ولی اللہ۔ کہیے میں اللہ پر ایمان لایا، لا الہ الا اللہ۔ کہیے میں اس پر ایمان لایا جو نازل ہوا، نازل ہوئی ولایت علی۔ کہیے علی ولی اللہ۔ تو اپنے نبی سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہیے، فوراً علی ولی اللہ کہیے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، علی ولی اللہ۔ اب سمجھ میں آیا کلمہ ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ ایک نبی کے لیے ہے، ایک امت کے لیے ہے۔ ہمارے لیے تین کلمے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ نبی کے لیے دو کلمے، لا الہ الا اللہ، علی ولی اللہ۔ یہ توجہ فرمائی آپ نے۔ لا الہ الا اللہ، علی ولی اللہ۔ مسلمان کہتے ہیں ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اما نبی کا کلمہ کہاں پڑھتے ہو؟ نبی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، علی ولی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، علی ولی اللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے کیا؟ پڑھے یا نہ پڑھے؟ اما کہاں کی بات کرتے ہو؟ محمد رسول اللہ پر
خود واجب ہے علی ولی اللہ کہنا۔ اور خدا کی قسم ولایت علی ہماری پہچان۔ آج زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ صاحب آپ علی علی کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ ہی تو ہمیں علی والا کہتے ہیں۔ تو جب جس کے والے ہیں اس کا نام نہ لیں گے تو کس کا نام لیں گے؟ بھئی کس کا نام لیں گے؟ پوری توجہ چاہو، سب سے زیادہ اگر عداوت ہے تو مولا کائنات، اور اس کے بعد پھر اللہ اللہ کیا جا رہا ہے۔ اے بھئی نبی بڑا ہوتا ہے، رسول بڑا ہوتا ہے، پیغمبر بڑا ہوتا ہے، یہ بڑا ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں لوگوں نے ہمارے سامنے بیان کر دی۔ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور پورے چیلنج کے ساتھ کہ اگر کوئی غلط ثابت کر دے گا تو مذہب بدلنے کے لیے تیار۔ پورا قرآن، پوری تاریخ اسلام، پوری شریعت، ایک ایک کا کہا ہوا فرمان پڑھ کے ہمیں بتاؤ کہ اللہ نے کیا کبھی اپنے آپ کو نبی کہا، رسول کہا، پیغمبر کہا؟ پوری توجہ چاہو، پیغمبر کہا، امام کہا، پوری توجہ چاہو، امام کہا، ہدیہ امام بھی نہیں کہا۔ تو اور نبیوں کی باتیں کیا کریں، اپنی ذات کو محمد بھی نہیں کہا۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، یہ سب اپنی جگہ، ختمی مرتبت کو محمد کہا مگر اپنی ذات کو محمود کہا۔ لیکن خدا کی قسم قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، پیغمبر نہیں کہا، لیکن جب اپنے آپ کو کہا هو العلی العظیم، اللہ نے اپنی ذات کو علی کہا ہے، نبی نہیں کہا ہے۔ وہی توجہ فرما رہے ہیں، علی کہا۔ اور اس کے بعد جب نبی معراج میں تشریف لے گئے، علامہ مجلسی نے تحریر کیا اور اپنی ذات کو علی بھی کہہ دیا تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ بھی علی ہے اور اس کا دوست بھی علی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، عباد بلند صلوات پڑھیں محمد، کہ اللہ نے عجیب و غریب منزل ہے خدا کی قسم۔ اور علی کہتے ہیں بلند کو، دیکھیں علی کہتے ہیں بلند کو، زمانہ کہتا ہے کتنا بلند؟ آپ نے مجھے کہہ دیا میں بلند، میں نے مولانا سمر صاحب کو کہہ دیا بلند، انہی نے ایک محمد مولوی کو کہہ دیا بلند۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، ایسے ہی جملے بیان ہو رہے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں، اسی لیے میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے
اب وہ زمانہ گیا کہ جب ہم سکھاتے تھے، اب تو سیکھتے ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد والے، لہذا انہی نے ان کو کہہ دیا بلند، انہی نے عالم کو کہہ دیا بلند، عالم نے اصحاب کو کہہ دیا بلند۔ میں نے کہا یہ سب کیا معاملہ ہے؟ سب بلند ہیں تو سب ایک جیسے؟ اور انہوں نے کہا صاحب سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کہنے والا بھی دیکھا جائے گا کہ جس نے بلند کہا ہے اس کا کیا معیار ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ، ایک شخص کو ہم اور آپ بلند کہیں تو اس کی بلندی ہمارے معیار کے اعتبار سے، ایک کو سیستانی صاحب بلند کہیں تو اس کی بلندی ان کے اعتبار سے، ان کے اعتبار سے۔ اب علی کو علی ہم نے نہیں کہا، نبی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے بلند کیا، اللہ نے بلند کہا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اب علی کی بلندی کا اگر اندازہ لگانا ہے تو کہنے والے کی بلندی کا اندازہ لگاؤ۔ علی کو علی ہم نے نہیں کہا، اصحاب نے نہیں کہا، مومنین نے نہیں کہا، جبریل نے نہیں کہا، میکائیل نے نہیں کہا، انبیاء نے نہیں کہا، نبی نے نہیں کہا، اللہ نے بلند کہا۔ دیکھیں اللہ نے بلند کہا، تو اب جب اللہ نے بلند کہا تو جسے خدائے بلند بلند کہہ دے پھر اس کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اب اندازہ لگانا ہے اپنے معیار کے اعتبار سے، کچھ حد تک سمجھنے کے لیے معراج پڑھیے۔ رسول اللہ پہلے آسمان پر پہنچے، بہت جلدی جلدی، ملائکہ نے آگے بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ فرض سے آ رہے ہیں، ذکر علی کیجئے، علی کے حالات بیان کیجئے۔ پڑھیے گا جو علامہ مجلسی وغیرہ نے معراج لکھی، علی کے حالات بیان ہوئے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی یہی ہوا، ملائکہ کے درمیان ذکر علی ہوا۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی ذکر علی ہوا۔ اب دیکھیں معراج کی بات ہے، اور خدا کی قسم آپ کے دلوں میں جتنی محبت مولا کائنات سے ہے، اس ساری محبت کی طاقت کو جمع کر کے سنیے گا جو جملہ عرض کر رہا۔ پہلے عرش پر ذکر علی، دوسرے عرش پر ذکر علی، تیسرے عرش پر پہنچے ذکر علی، پھر چوتھے عرش پر پہنچے وہاں ذکر علی۔ آپ نے غور کیا نبی جس عرش پر پہنچتے تھے وہاں پہلے ذکر علی کرتے تھے اور پھر آگے بڑھتے تھے۔ دیکھیں پھر آگے بڑھتے تھے، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان بلند، دوسرے سے تیسرا بلند۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر علی کرتے جاتے تھے، بلندیوں میں بڑھتے جاتے تھے، بلندیوں میں بڑھتے جاتے تھے۔ اور رسول ہمیں یہ درس دے رہے تھے کہ اگر بلند ہونے کا شوق ہے تو ذکر علی کرتے جانا، بلندیوں میں بلند ہوتے جانا۔ اب مجھے نہیں معلوم، ایک جملہ سنیے، مجھے نہیں معلوم کہ نبی بلند ہو کے ذکر علی کر رہے تھے یا ذکر علی بلندیوں میں پہنچا رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور پھر پردہ معراج تک پہنچے، پردہ معراج کے قریب پہنچ کے لہجہ سنا، ساری باتیں آپ کی نظر میں۔ ایک روایت عرض کرنا ہے، رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، پردے کو دیکھ رہے ہیں، پردے سے آواز آتی ہے تو علی کی، ہاتھ باہر آتا ہے تو علی کا۔ اللہ نے آواز دی میرے حبیب تم سدرۃ المنتہا تک آ گئے، معراج کی آخری منزل میں ہو، یہاں تک کوئی نہیں آیا، آگے جانے کی تو بات دوسری۔ میرے حبیب یہاں پہنچنے کے بعد بھی تمہارے دل میں کوئی تمنا ہے
پوری توجہ سے سنیے گا، یہ مولا علی کی فضیلت ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور فضائل کے لیے سب جانتے ہیں کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے فضائل ہر ایک کے سامنے نہ بیان کریں، ہر ایک کے سامنے ہمارے فضائل نہ بیان کریں، اس لیے کہ ہر آدمی ہماری فضیلت کو سمجھنے کا متحمل نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ہمارے چاہنے والے مل جائیں تو فضیلت کو چھپانا بھی نہیں۔ میں تو آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے سمجھ رہا ہوں کہ آج مجھے مل گئے، اور اگر میں صحیح ہوں تو بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد۔ سنیے کا کوئی تمنا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا پروردگار میں فرد سے آج تک آ گیا، لیکن میں نے آج تک کسی چیز کی تمنا نہیں کی، اس لیے کہ تمنا اس کی جاتی ہے کہ جو شے ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ تو نے مجھے سب سے افضل بنایا اور ساری کائنات کو میرے صدقے میں خلق کیا، کوئی اپنے صدقے کی تمنا نہیں کرتا، لہذا میں نے کوئی تمنا میرے دل میں نہیں ہے، لیکن ہاں ایک تمنا ہے پروردگار، ایک تمنا ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ایک تمنا ہے، اور بس میں چاہتا ہوں کہ تو اسی تمنا کو پورا کر۔ آئیے سویدہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں بابا جو بلند محمد والے۔ بس ایک تمنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو اسے پورا کر دے۔ پروردگار نے آواز دی کہ میرے حبیب، میرے نبی، تیری کیا تمنا ہے؟ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تیری کیا تمنا ہے، لیکن تو اپنی زبان سے کہہ دے تاکہ اسے تاریخ محفوظ کر لے اور زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ اتنا بلند نبی جب اتنی بلندی پر پہنچا تب اس نے کیا تمنا کی، بھئی تب اس نے کیا تمنا کی۔ نبی نے آواز دی پروردگار میری یہ تمنا ہے کہ میں یہاں پر آنے کے بعد جب میں فرش کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے علی نظر آتا ہے، دائیں گھومتا ہوں تو علی نظر آتا ہے، بائیں جانب دیکھتا ہوں تو علی نظر آتا ہے، پردے کی طرف دیکھتا ہوں تو علی نظر آتے ہیں۔ اس وقت میری حالت یہ ہے کہ میں سنتا ہوں تو علی علی، میں دیکھتا ہوں تو علی علی، لہذا اب میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ ملائل اعلیٰ کی بلندیوں میں علی کو دیکھوں۔ پوری توجہ سنیے گا، ملائل اعلیٰ کی بلندیوں میں میں علی کو دیکھوں، میں علی کو دیکھوں۔ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار، کیا جملہ لکھا، ندائے قدرت آئی کہ میرے حبیب پھر ٹھیک ہے، اب ذرا سر اٹھا کے دیکھو۔ ارے اس نزاکت کو اگر آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ میرے حبیب سر اٹھا کے دیکھو، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے سر اٹھایا تو مجھے بلندیوں میں علی نظر آیا۔
ہائے ہائے ہائے، شاید میں اپنی بات کو سمجھا نہ سکا، بہت دور سے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو پستی میں ہوتا ہے اسے سر جھکا کے دیکھا جاتا ہے، جو دائیں بائیں پیچھے ہوتا ہے اسے سر گھما کے دیکھا جاتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے اسے یوں ہی دیکھا جاتا ہے، لیکن جو بلندی میں ہوتا ہے اسے سر اٹھا کے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا سر اٹھا کے دیکھو، نہیں توجہ فرمائی آپ، کائنات کا سب سے بلند نبی آسمانوں کی بلندیوں سے آگے بڑھ کے سدرۃ المنتہا کی بلندی میں پہنچ کے جب علی کو دیکھنا چاہے تو سر گھما کے نہیں دیکھتا، سر اٹھا کے دیکھتا ہے۔ الصلاۃ محمد والے ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھتے ہیں، کہ سر اٹھا کے دیکھتا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ معراج ہے نبی۔ عزیزان محترم، علی ابن ابی طالب کو تو کسی نے سمجھا ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ کیسے ہو وہ کیسے ہو، یہ کہاں سے ہو وہ کہاں سے، اور اس میں بحث اور اس میں بحث۔ ایک حدیث آپ کے سامنے اور سناؤں، ختمی مرتبت کا بھرا ہوا دربار اور بڑے بڑے اصحاب، لمبے چوڑے بھی، سب طرح کے لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی منبر پر تشریف فرما، ختمی مرتبت، ناگاہ مسجد میں مولا کائنات داخل ہوئے، اور جب حضرت علی داخل ہوئے تو رسول اللہ نے دیکھا اور مسکرائے، علی ادھر سے مسکرائے، نبی نے آواز دی علی میرے قریب آ جاؤ، حضرت علی قریب پہنچ گئے، کہا منبر پر آ جاؤ، حضرت علی منبر پر پہنچ گئے، نبی نے علی کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور علی کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے، علی کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کو بدن سے ہوتی ہے، جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ نبی نے بتایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کو بدن سے ہوتی ہے، جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ علی ولی اللہ کو سر بتا دیا، محمد رسول اللہ کو جسم بتا دیا۔ اللہ نے بڑی محبت سے نبی کو دیکھا اور اس کے بعد آواز دی کہ میرے نبی تم نے علی کو اپنا سر کہا تو میں علی کو اپنا چہرہ کہتا ہوں، اپنا چہرہ کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ سمجھدار حضرات ہیں، سب جانتے ہیں کہ چہرے کے بغیر سر نہیں اور سر کے بغیر چہرہ نہیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ دیکھنے کی طاقت اسی میں ہے، بولنے کی طاقت اسی میں ہے، سننے کی طاقت اسی میں ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت اسی میں ہے، تو اللہ نے چہرہ کہہ دیا، نبی نے سر کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور نبی دونوں نے مل کے بتا دیا کہ ہم دونوں کے دیکھنے کی طاقت کا نام علی، سننے کی طاقت کا نام علی، بولنے کی طاقت کا نام علی، سننے سمجھنے کی طاقت کا نام علی۔ نہیں توجہ فرمایا، اللہ اور نبی دونوں بتانا چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو علی کے ذریعے، سنتے ہیں تو علی کے ذریعے، اور ڈائریکٹ ہمیں سنانے کی کوشش نہ کرنا۔ الصلاۃ محمد علیہ، اور دونوں نے سر بتایا۔ تو اب دونوں چیزوں کو سامنے رکھ لیا جائے تو ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی، علی ولی اللہ سر کو کہتے ہیں، علی ولی اللہ چہرے کو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بدن کو کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بدن کو کہتے ہیں۔ سر کی اہمیت
اصل میں لوگوں کے سر سے نکل گئی. اے صلوات پڑھیں محمد علیہ. دیکھیے سر کی اہمیت ہی اگر سمجھ میں آ جاتی تو شاید یہ بھی سمجھ میں آ جاتا. پھر فتوے نہ مانگے جاتے علی کے لیے. علی جن ولی اللہ ہے. سر جسم کے بالائی حصے کو کہتے ہیں. جسم کے بالائی حصے کو، بلند حصے کو سر کہتے ہیں. جو جسم میں سب سے بلندی پہ ہے اسی کو سر کہتے ہیں. دیکھیے اسی کو سر کہتے ہیں. پہچان کا ذریعہ ہے تو سر. معرفت حاصل ہوتی ہے تو سر. دیکھیے سر، میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ آپ کچھ نہ سمجھیے، خالی اپنے سر کو سمجھ لیجیے. پھر کہا صاحب سر کو کیا سمجھ لیں؟ ہم نے کہا سر کو آپ ہر جگہ ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہم نے کبھی کبھی گھر پر رکھ کے بھی نکلا کیجئے. لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ تو یہی تو کہیں گے بھائی پرانا سر لیے گھوم رہے ہیں جو بچپنے میں مل گیا تھا. کیا کہیں گے؟ نہیں سوچو فرمایا. ہم نے کہا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی جناب آپ کو یہ فتویٰ دے دیں کہ ہر وقت سر کو ساتھ رکھنا حرام ہے، اب بات کہاں جا رہی ہے مجھے نہیں معلوم. دیکھیے بات تو ہم آپ اپنے سر کی کر رہے ہیں، اب کسی اور کا سر قلم ہوا جا رہا ہے تو بات الگ. پوری توجہ سنیے گا. انہوں نے کہا حرام کا ہے، فلاں صاحب نے حرام کا ہے، فلاں صاحب نے حرام کا. کہا ہوگا ارے آپ کو ہر وقت ساتھ نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ کہ سر کے لیے کوئی فتویٰ نہیں چلے گا. اچھا مسلمان ہیں، آپ کے سر کی بات آ جائے تو کوئی فتویٰ نہیں چلے گا، اور نبی کے سر کی بات آ جائے تو سارے فتوے چلے گا. اے صلوات پڑھیں محمد علیہ. کبھی کسی نے کسی سے فتویٰ مانگا ہے، کسی نے فتویٰ دیا ہے کہ سر کو ساتھ رکھنا واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے؟ کیا ہے بھائی کیا ہے؟ انہوں نے کہا آج تک نہ کسی نے فتویٰ دیا ہے نہ کسی نے پوچھا ہے. کیوں نہیں پوچھا؟ ہر چیز میں تو فتویٰ مانگا جاتا ہے. ہم کما لگائیں تو ماتم کے لیے فتویٰ، ہم زنجیر لگائیں تو فتویٰ. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. سینے پہ ہاتھ ماریں تو فتویٰ، اما حسین نبی ربیع الاول کو تو فتویٰ، محرم میں روئیں تو فتویٰ. اما جب ہر چیز میں فتویٰ ہے تو پھر سر کے لیے بھی فتویٰ منگائیے. بھئی کیوں نہیں فتویٰ لیا جا سکتا؟ انہوں نے کہا صاحب یہ کوئی بات نہیں، سر کے لیے کہاں سے فتویٰ؟ بیکار کی باتیں، خالی خطابت ہے. اچھا آئیے کتابت میں بھی آ جائیے. اے صلوات پڑھیں محمد والے وغیرہ میں کیا اثر؟ انہوں نے کہا صاحب یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، فالتو کی باتیں ہیں. ارے بھائی سر کے لیے کیا فتویٰ مانگا جائے؟ اب ایک بات ہمیں آپ بتا دیجئے، اگر کوئی صاحب آ کے یہ کہیں کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے مگر یہ سر نہیں اچھا لگ رہا ہے، اس سے دشمنی ہے، تو وہ دوست ہوگا، چاہنے والا ہوگا، پاس بیٹھنے والا ہوگا، واہ واہ کرنے والا ہوگا. میں نے کہا صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر کوئی سر کا دشمن ہو گیا تو جان کا دشمن؟ نہیں توجہ فرمائیے. بھئی جو سر کا دشمن ہو گیا وہ جان کا دشمن. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آئیے سر ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد آئے. تو جو سر کا دشمن ہو گیا وہ جان کا دشمن. اب بات سمجھ میں آئی، جو آپ کے سر کا دشمن وہ آپ کی جان کا دشمن، اور جو نبی کے سر کا دشمن، بھئی جو نبی کے سر کا دشمن وہ نبی کی جان کا دشمن.
اب ایک بات آپ ہمیں اور بتا دیجئے کہ اگر کوئی سر کو جسم سے الگ کر دے تو وہ دوست، چاہنے والا، محبت کرنے والا، پاس بیٹھنے والا، دیکھیں حیدر میاں نے کہہ دیا وہ قاتل کہلائے گا، اس لیے کہ قاتل یہی کام تو کرتا ہے کہ سر کو الگ کر دیتا ہے، تو جو سر کو جسم سے الگ کر دے وہ دوست نہیں کہلاتا، قاتل کہلاتا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں، وہ قاتل کہلاتا ہے۔ اب نبی نے کہا علی ولی اللہ سر اور محمد الرسول اللہ جسم، جو سر کو جسم سے الگ کر دے وہ ہے قاتل۔ اب ذرا نمازیں سنبھل کے پڑھیے گا، نہیں بہت سنبھل کے پڑھیے گا، ایسا نہ ہو کہ اللہ حسین سے کہے کہ میرے حسین تیرے قاتل تو حاجیوں کے بھیس میں آئے تھے اور میرے قاتل نمازیوں کے بھیس میں آ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اور بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب ایک بات، بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو علی ولی اللہ کو الگ کرے وہ ہے قاتل۔ دیکھئے وہ ہے قاتل، ایک سوال ہے جس کا جواب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اتنی دیر تک ورنہ میں مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں، شاید کوئی بات میں آپ کے ذات کے اذہان عالی تک پہنچا سکتا۔ علی ولی اللہ یہ ہے سر، اللہ نے کہا یہی ہے میرا چہرہ، اور سر میں ہوتا ہے چہرہ۔ اب جس نے لا الہ الا اللہ سے علی ولی اللہ کو الگ کیا وہی ہے اللہ کا قاتل، وہی ہے اللہ کا خون کرنے والا، وہی ہے اللہ کا خون مارنے والا۔ جس نے ولایت علی کو چھوڑا اس نے نبوت کا بھی قتل کیا، اس نے وحدانیت کا بھی قتل کیا۔ وہ ہے خونی، خون مارنے والا، اللہ کا خون بہانے والا۔ اللہ کے خون بہانے والے سے کسی نے بدلہ لیا؟ اللہ اللہ تو سب کرتے ہیں، کوئی ہے ایسا کہ جس نے اللہ کے خون بہانے والوں سے جنگ کی ہو؟ صرف اور صرف امام حسین۔ زیارت وارثہ کا وہ جملہ، سار اللہ و ابن سار، اے اللہ کے خون کا بدلہ لینے والے۔ کس نے کہا؟ یہ زیارت کسی مولوی صاحب کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی مرجع کی تعلیم دی ہوئی نہیں ہے کہ کوئی صاحب کہیں ہم ان مرجع کی تقلید میں نہیں ہیں، ہم تو ان کی تقلید میں ہیں۔ یہ زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، سب میں جملہ ہے، یہ امام نے ارشاد فرمایا ہے۔ مولوی بٹیں، مولا نہیں بٹیں۔ اگر کوئی اس بات سے انکار کر دے گا تو دائرہ شیعت سے باہر ہو جائے گا۔ پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں۔ سار اللہ، اے اللہ کے خون کا بدلہ لینے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی سرزمین پر جو جنگ ہو رہی تھی اس کا مقصد اللہ کے خون کا بدلہ لینا تھا۔ میں وہ مقصد آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امام نے بتایا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کہا غلط ہو سکتا ہے،
امام کا کہا ہوا غلط کہنے والا خود غلط ہوتا ہے، اور اللہ کا خون اسی نے بہایا جس نے ولایت علی کو چھوڑا۔ اب سمجھے کربلا کی لڑائی کا مقصد ولایت علی کو رائج کرنا تھا۔ اب جو اس کے علاوہ بحث کرتے ہیں ان کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو ولایت علی کو مقصد شہادت حسین مان لیں، اور یا زیارت وارثہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ اور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے کہ خون کا بدلہ لینے والے حسین نے خون کا بدلہ لیا، کس طرح کا بھرا ہوا گھر لوٹا۔ بس عزیزوں پہنچو۔ اور آج 75 دن کے اعتبار سے شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ، شب شہادت، وہ فاطمہ کہ جو نوحہ پڑھتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں گزری ہیں کہ اگر دنوں پر پڑھتی تو مثل تاریخ رات۔ عزیزوں، رسول اللہ کی شہادت ہو گئی۔ شہزادی نے مصائب دیکھے، کیسے کیسے مصائب۔ اللہ اکبر۔ علی کے گلے میں رسن باندھی گئی، پہلو پر دروازہ گرایا گیا، فدق کو چھین لیا گیا، زہرا کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ۔ خدا لعنت کرے عمر ابن خطاب پر کہ جس نے یہ کام انجام دیا۔ افسوس، سب کے قاتلوں پر تو لعنت کھلے عام ہوتی ہے، لیکن فاطمہ کی مصیبتوں میں ایک باب یہ بھی کھلا ہوا ہے کہ زہرا کے قاتل پر کھلے عام لوگ لعنت نہیں کرتے۔ عزیزوں، کبھی غور کرو کہ جس دروازے پر رسول آ کے سلام کرتے ہوں اس دروازے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ شہزادی کا ایک جملہ آپ کو سناؤں، خدا کی قسم صحیح تصور ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ شہزادی نے فرمایا کہ پسر خطاب، اس گھر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ فاطمہ، ہم انہیں بھی جلا دیں گے۔ کیا گزر گئی ہوگی فاطمہ پر۔ اور اس کے بعد جب دروازہ گرا اور اس کے بعد پھر غشی سے فاقہ ہوا تو فاطمہ یہ کہہ کے تڑپ کے روئی کہ ارے میرا بچہ محسن۔ شکم میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ مولا علی نے دعائے صنم قریش میں ارشاد فرمایا ہے کہ لعنت ہے اس پر کہ جس نے اس جنین کو قتل کیا کہ جو شکم میں تھا۔ عزیزوں، جناب محسن کی وہ شہادت ہے کہ جن کے قاتل پر خود مولا علی نے لعنت کی۔ جب غشی سے فاقہ ہوا تڑپ کے روئی اور اس کے بعد کہا کہ علی کہاں ہے؟ اسما نے آگے بڑھ کے بتایا کہ لوگ گلے میں رسن باندھ کے لے گئے۔ شہزادی نے سر پر ردا ڈالی اور دربار میں آئیں تو یہ کہتی ہوئی خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد تڑپ کے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ بس جیسے ہی کہا زمین و آسمان میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔
درباری ڈر گئے، علی کو چھوڑ دیا، آگے بڑھی، آگے بڑھ کے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، کہا یا علی چلیے، ان لوگوں نے آپ کو مجبور سمجھ لیا ہے۔ حضرت علی کو لیے ہوئے گھر میں آئی، مولا علی کو سامنے بٹھایا، غور سے علی کو دیکھ رہی ہیں، اور دیکھتے دیکھتے اب جو نظر گلے پہ پڑی تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، اور جب غشی سے واقع ہوا تو تڑپ کے فرمایا یا علی آپ کے گلے میں تو رسن کا نشان پڑا ہوا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی علی کا گلے میں رسن کا نشان نہ دیکھ سکی، ارے کربلا میں اس وقت آ جاتی جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آج آپ حسین کی والدہ کا پرسہ دینے کے لیے آئے اور رونے میں کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جب آپ حسین کا پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں تو فاطمہ آتی ہیں پرسہ لینے کے لیے۔ آج میں سمجھتا ہوں آقا حسین تشریف لائے ہوں گے، آج میں سمجھ رہا ہوں شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم کا رومال آپ کی آنکھوں کی طرف پڑ رہے ہوں گے، اس لیے کہ ماں کا غم منا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، عجیب و غریب منزل ہے خدا کی قسم شہزادی کونین کی کہ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب گھر میں تشریف لائے، آگے دیکھا ایک ہی وقت میں کئی کاموں میں مشغول ہیں، آگے بڑھ کے دریافت کیا، آواز دی فاطمہ آج تو اسماء کے گھر کے کام کرنے کا دن ہے، آپ کیسے کر رہی ہیں؟ کہا ابو الحسن بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ گئے، کہا ابو الحسن آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ کہا فاطمہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا ہم نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، میرے بابا آگے کہہ رہے تھے فاطمہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ علی بیٹھ کے رونے لگے، شہزادی وصیتیں فرمانے لگی، یا علی ان لوگوں کو ہمارے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، ایک ایک کا نام لے لے کے بتایا کہ ان لوگوں کو نہ آنے دیجیے گا، روک دیجیے گا۔ اور اس کے بعد علی اٹھے مسجد میں آ گئے، ایک مرتبہ اسماء کو بلایا، اسماء جس شان سے یہاں جنازے اٹھتے ہیں مجھے پسند نہیں، ایک تابوت کی شبیہ بنا کے دکھائی، چہرے پر مسکراہٹ آئی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے آواز دی پروردگار جس طرح سے آسمان نے میرا پردہ رکھا ہے تو بھی اس کا پردہ قائم رکھنا۔ میں کہوں گا شہزادی یہ دعا دینا ہے تو زینب ام کلثوم کو دے دو۔ اور اس کے بعد فرمایا اسماء میرے بچے باہر ہیں ابھی آتے ہوں گے، پہلے کھانا کھلانا پھر میرے انتقال کی خبر کرنا۔ یہ کہہ کے حجرے میں داخل ہو گئی، تلاوت کی آواز حجرے سے باہر آ رہی ہے، اسماء سنتی ہیں اور پھر واپس آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آواز کا آنا بند ہوا، اسماء نے تڑپ کے آواز دی شہزادی، کوئی جواب نہ آیا، کہا نبی کی بیٹی، کوئی جواب نہ آیا، علی کی زوجہ، کوئی جواب نہ آیا، حسنین کی بہن، حسنین کی والدہ، کوئی جواب نہ آیا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تڑپ گئی، حجرے کا دروازہ کھولا، اندر جا کے فاطمہ کے جنازے کو دیکھا اور رونا شروع کیا۔ گھر کے دروازے کھلے، آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھا، حسنین کو دیکھا، دسترخوان بچھایا، حسنین کو بٹھایا، ہاتھوں کو جوڑا، بچوں کھانا کھا لو۔ حسن اور حسین نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر ایک مرتبہ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے کہ اسماء میرے قریب آؤ۔ اسماء قریب آئی، کہ اسماء اماں کہاں ہیں؟ اسماء کہ آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ پہلے بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ کہ اسماء تم نے ٹھیک کیا۔ اسماء میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ کہ آپ شہزادے میں کنیز۔ کہ کیا میرا تم پر کوئی حق ہے؟ کہ بے شک حق ہے۔ کہ اسماء اسی حق کا واسطہ یہ بتاؤ کہ اماں کہاں ہے؟ تم نے دیکھا ہے ہم نے اماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا؟ بس جیسے ہی کہا اسماء نے حجرے کی طرف دیکھ کے آواز دی، اے شہزادی حسین حق کا واسطہ دے رہا ہے۔ شہزادے دوڑتے ہوئے حجرے میں آئے، ماں کے جنازے کو دیکھا، رونا شروع کیا۔ مسجد میں آئے، باپ کے پہلوؤں سے لپٹ کے رونے لگے، اے بابا اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ پڑ چکا، علی گھر میں آئے، غسل دیا، کفن بنایا، جنازہ تیار ہو گیا،
آواز دی بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ زینب آئی، ماں کے جنازے سے رخصت ہو گئی، ام کلثوم تڑپ تڑپ کر روئی، امام حسن نے آنسو بہائے، حسین نظر نہیں آئے۔ اب جو علی نے دیکھا ایک گوشے میں کھڑے رو رہے ہیں، آواز دی میرے حسین میرے قریب آؤ۔ حسین قریب آئے، دونوں ہاتھوں میں چہرہ لیا، آواز دی میرے حسین کیا اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ کہا بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اماں سے کچھ بات کر